حضرت سیدنا زید بن عباس علیہ رحمۃ اللہ الرزاق فرماتے ہیں کہ جب خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمۃ اللہ المجید نے حج کیا تو ان سے کہا گیا کہ اس سال زمانے کے مشہور ولی حضرت سیدنا شیبان علیہ رحمۃ اللہ المنان بھی حج کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ جب خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمۃ اللہ المجید نے یہ سنا تو اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ بڑے ادب و احترام سے انہیں میرے پاس لے آؤ، ہم ان کی صحبت سے فیض یاب ہونا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیدنا شیبان علیہ رحمۃ اللہ المنان کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ امیر المومنین ہارون الرشید علیہ رحمۃ اللہ المجید کے پاس لایا گیا۔ خلیفہ نے انہیں اپنے پاس بٹھایا اور عرض کی، مجھے کچھ نصیحت کیجیے تاکہ میں آخرت میں نجات پا جاؤں۔ تو حضرت سیدنا شیبان علیہ رحمۃ اللہ المنان نے فرمایا، اے امیر المومنین، میں عربی زبان سے اچھی طرح واقف نہیں، آپ کسی ایسے شخص کو بلوا لیں جو میری ترجمانی کر سکے۔ چنانچہ ایک ایسے شخص کو لایا گیا جو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ترجمانی کر سکے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شخص سے کہا، امیر المومنین سے کہہ دیجئے کہ جو شخص تجھے عذاب آخرت سے ڈراتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اللہ عز و جل کی طرف سے بے خوف نہ ہونا جب تک تو امن والی جگہ یعنی جنت میں نہ پہنچ جائے، ایسا شخص اس سے بہتر ہے جو تجھے لمبی لمبی امیدیں دلاتا ہے اور کہتا ہے کہ بس اب تو بخش دیا گیا ہے، حالانکہ ابھی تیری زندگی باقی ہے اور ابھی تو امن والی جگہ میں پہنچا ہی نہیں۔ ترجمان نے امیر المومنین کو یہ بات بتائی تو اس نے کہا، اپنے ان کلمات کی مزید وضاحت فرما دیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ترجمان سے فرمایا، امیر المومنین سے کہہ دو کہ نصیحت کرنے والوں میں تجھے دو قسم کے لوگ ملیں گے، ایک تو وہ جو تجھے اس طرح نصیحت کریں گے، اے امیر المومنین، اللہ عز و جل سے ہر دم ڈرتے رہو، تم بھی امت محمدیہ اللہ صاحبہ صلاۃ والسلام کے ایک فرد ہو، مگر تم پر ایک بہت بڑی ذمہ داری آ پڑی ہے۔ اللہ عز و جل نے تمہیں لوگوں پر امیر مقرر فرمایا ہے اور ان کے مسائل حل کرنے کی ذمہ داری تمہیں سونپی ہے۔ کل بروز قیامت تم سے تمہاری ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، لہذا اللہ عز و جل سے ڈرتے رہو، عدل و انصاف سے کام لو، کسی کے ساتھ ظلم نہ کرو، سیدھا راستہ اختیار کرو۔ دشمنان اسلام سے جنگ کرنے کا موقع آئے تو ان سے بھرپور انداز میں جہاد کرو اور اپنے معاملے میں اللہ عز و جل سے ہر وقت ڈرتے رہو، کبھی بھی اپنے آپ کو لوگوں سے بالا تر نہ سمجھو، ہر دم اللہ عز و جل کے خوف سے کانپتے رہو۔ اے امیر المومنین، نصیحت کرنے والوں کی دوسری قسم میں ایسے لوگ شامل ہیں جو تمہیں اس طرح کہیں گے، اے امیر المومنین، آپ تو بڑی شان والے ہیں، آپ کو آخرت کے معاملے میں زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قرابت داروں میں سے ہیں، لہذا اب آپ بے فکر ہو جائیں۔ پھر اس قسم کی باتیں کرنے والے لوگ تمہیں کسی غلط بات پر ٹوکتے بھی نہیں اور مسلسل ایسی باتیں کرتے ہیں کہ خوف آخرت جاتا رہتا ہے، اور ایسی امیدوں کی وجہ سے بندہ آخرت کے معاملات سے بالکل بے فکر ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ تمہیں امیدیں ہی دلاتے رہیں گے اور تم اپنے آپ کو مغفرت یافتہ لوگوں میں شمار کرنے لگو گے، حالانکہ ابھی نہ تو تمہیں امان ملی اور نہ ہی ابھی تم امن والی جگہ یعنی جنت میں داخل ہوئے۔ اے امیر المومنین، ان دوسری قسم کے لوگوں سے پہلی قسم کے لوگ اچھے ہیں۔ عشرہ مبشرہ صحابہ کرام علیہم رضوان جنہیں دنیا میں ہی جنت کی خوشخبری دے دی گئی تھی، لیکن پھر بھی ان کا عمل مزید بڑھتا ہی گیا، خوف خدا عز و جل میں مزید اضافہ ہی ہوا۔ انہوں نے کبھی بھی یہ سوچ کر کوئی نامناسب کام نہیں کیا
کہ ہمیں تو جنت کی بشارت مل گئی ہے، اب ہم جو چاہیں کریں، بلکہ وہ پاکیزہ لوگ ہر آن اللہ عز و جل سے ڈرتے رہتے۔ انہوں نے خوف و رجا والا معقول راستہ اختیار کیا، اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس بھی نہیں ہوئے اور اس کے غضب سے بے خوف بھی نہ ہوئے۔ لہذا اے امیر المومنین، راستہ وہی اچھا جو معتدل ہو۔ نہ تو اللہ عز و جل کی رحمت سے مایوس ہونا چاہیے کہ اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی قرابت کی وجہ سے بڑی شان ملی ہے اور آخرت میں بھی شفاعت ضرور نصیب ہوگی، لیکن اللہ عز و جل کی طرف سے بے خوف بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا شیبان علیہ رحمۃ اللہ المنان کی یہ حکمت بھری باتیں سن کر امیر المومنین خلیفہ ہارون الرشید علیہ رحمۃ اللہ المجید اور ان کے ساتھی زارو قطار رونے لگے۔ پھر امیر المومنین رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عرض کی، کچھ اور نصیحت فرمائیے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، ان پر عمل کر لو، یہ تمہارے لیے کافی ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ امیر المومنین کے پاس سے تشریف لے گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین، بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔